نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والأرضین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوستو درود پاک پڑھے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدر محفل حسن محفل استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر حضور قبلہ علامہ غلام حسین صاحب نقشبندی بانی محفل حسن محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیکر مہر و وفا صوفی باصفا علامہ ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی مدد اللہ العالی زینت القرآن
اہل سنت دے اکھن دی ٹھنڈک حضور غزالی زمان دے فیض یافتہ اور استاذ القراء استاذ العلماء علامہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب قبلہ پیر صاحب دے والد گرامی اور تمامی برادران اور اس محفل میں جلوہ گر سارے پیر بھائی اور دور و دراز سے قرب و جوار سے آنے والے عاشقان مصطفیٰ، آج ہم سب اس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن بنایا ہے اور جس کا ذکر قرآن کی صورت میں لوح محفوظ سے جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں لایا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے تو اللہ قرآن بھیجتا ہے، جو غار میں بیٹھتا ہے تو اللہ قرآن بناتا ہے، جو مصطفیٰ کریم سے بات کرتا ہے تو اللہ اس بات کو بھی قرآن بناتا ہے، جو حضور کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو اس صحبت کو اللہ نامی نیٹ ابو بکر کے لیے لے صاحب ہی فرماتا ہے۔ اور جس کو معراج عشق عطا کرنے کے لیے اللہ تعالی غار میں ساری مخلوق سے ہٹ کر تنہائیوں میں اکیلے میں ابو بکر کو فرماتا ہے آج وہ چہرہ دیکھ لو جس کو خدا بار بار دیکھتا ہے۔ وہ اس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہیں جس کی بیٹی کی تصویر وہ مصور کائنات جنت کے ریشمی کپڑے پر بنا کر جبریل کے ہاتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور شادی کرنے سے پہلے حضور کا دل خوش کر کے خوشخبری کے طور پر جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ جو تصویر لایا ہوں اللہ فرماتا ہے ان قریب آپ کی اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اور وہ تصویر کس کی ہوتی ہے؟ بڑی پارسا دنیا میں عورتیں آئی ہیں آئیں گی، مگر وہ کیسی خاتون ہے جس کی تصویر کا مصور خود اللہ ہے، اور جنت کے کپڑوں پر اس کی تصویر بنا کر بھیج رہا ہے، اور جبریل کو بھیج رہا ہے علیہ السلام کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو یہ تصویر دکھا کے آؤ۔ یہ وہ خاتون ہے جو مولا علی کی ماں ہے، جو حضرت عثمان غنی کی ماں ہے، جو حضرت عمر فاروق اعظم کی ماں ہے، جو سیدنا طلحہ کی ماں ہے، جو سیدنا زبیر کی ماں ہے، جو سیدنا سعد کی ماں ہے، جو سیدنا سعید کی ماں ہے، جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے، اور جو مہاجرین کی ماں ہے، انصار کی ماں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے، حضور کی نسل کی ماں ہے، سارے اولیاء کی ماں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں ہے، خواجہ معین الدین کی ماں ہے، شہاب الدین کی ماں ہے، جو حضرت بہاء الدین نقشبند کی ماں ہے، تمام سلاسل کے اولیاء کی ماں ہے، اور تمام مومنوں کی ماں ہے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پاک ہے۔ ہماری بیٹیوں کے رشتے کوئی طے کرتا ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نانا جی طے کرتے ہیں، بڑی خوش بخت ہے وہ جو نانے کے
नाना जी जिसका रिश्ता तय कर दे, दादाजी जिसका रिश्ता तय कर दे, बड़ी खुशबख्त है वो। जिसका रिश्ता उस्ताज़ुल मुकर्रम हुजूर शेखुल हदीस अपनी दुआओं से तय कर दे, खुशबख्त है। जिसका रिश्ता हुजूर किबला डॉक्टर साहब पीर मोहम्मद अरशद या नकीबी साहब अपनी दुआओं से तय कर दें, वो बड़ी खुशबख्त है। और फिर बैठे भी आप अपने आस्थाने में हो, गद्दी पर हो, अपने शेख की अता की हुई नूरानी जगह पर बैठे हो, रिश्ता तय कर दे, वो भी खुश नसीब है। जिसका रिश्ता मेरे शेख करीम इमामुल उलमा उस्ताजुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुहद्दिसीन कर दें, ग़ज़ाली ज़मान रज़ी अल्लाह अन्हु, खुशबख्त है। जिसका रिश्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन तय कर दे, खुशबख्त है। जिसका रिश्ता शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तय कर दे, वो भी खुशबख्त है। जिसका रिश्ता कोई सहाबी तय कर दे, वो भी खुशबख्त है। और जिसका रिश्ता अल्लाह का कोई नबी तय कर दे, वो भी खुशबख्त है। और जिसका रिश्ता अल्लाह का शागिर्द, अल्लाह का हबीब, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के महबूब खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन तय फरमा दे, वो सबसे बड़ी खुशबख्त है। पर ऐ अबू बकर, तेरी बेटी वो है जिसका रिश्ता खुद खुदा ने तय कर दिया है। उस्तादों के कदमों में बैठ के एक इस्तदलाल है। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और बीमार भी हूँ, थका हुआ भी हूँ, ज़हनी तौर पर तकरीर के लिए तैयार नहीं था। ये जो पढ़ते रहे ना बिलखुसूस कारी साहब और बच्चे, ये ना था, ये हमारी बैटरी चार्ज करते रहे। इनके पढ़ने से ना हमारी रूहानी बैटरी चार्ज होती रही। पीर साईं के कदमों में बैठे थे, फिर हमारे उस्ताज़ुल मुकर्रम तशरीफ ले आए, उनके चेहरे को देखा, वो हदीस रसूल पढ़ा के आए। इस लम्हे से बड़ा लम्हा क्या हो सकता है जो बंदा हदीस मुस्तफ़ा देख भी रहा हो, पढ़ भी रहा हो, पढ़ा भी रहा हो। तो ये सारी बातें हैं। और फिर कारी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो बात ये थी कि जिसका उर्स होता है, वो सरकी में कहते हैं बरात तां होंदी है जो घोट होवे तो, बोला तो सही है, कोई घोट ना होवे तो जान नहीं होंदी जी में, जान तां होंदी है जो घोट होवे। बरात तब होती है जब दूल्हा होता है। ये कैसे हो सकता है? अबू बकर का जिक्र हो और मुस्तफा की तवज्जो ना हो, ये कैसे हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो और उमर की नजर ना हो, अबू बकर का जिक्र हो और उस्मान की रूह ना हो, और अबू बकर का जिक्र हो अली का पहना ना हो। ये साथ सिर्फ कब्रों में नहीं था, अल्लाह जानता है, तारीख गवाह है, कुरान गवाह है। ये मईयत, ये साथ, ये दोस्ती, ये यकजाहियत, ये एक मिजाज, ये दुनिया में नहीं था, सिर्फ लम्हों के लिए नहीं था। जब से रूहें बनी मुस्तफा की रूह की गुलामी के लिए इन चार यारों की रूह को भी बना दिया गया था। ये चार रूहें आलम अरवाह में भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की गुलामी कर रही थी। और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ी अल्लाह अन्हु मकतूबात में फरमाते हैं कि अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा में जो कमालात हैं, ये दर हकीकत नबूवत के कमालात हैं। ये नबी नहीं है, नबूवत हुजूर पर खत्म है, मगर ये मज़हर नबूवत मुस्तफा है। इनके वजूद से, इनकी जुबान से, इनके हाथों से,
کہہ دیں. میں تقریر ابھی شروع نہیں کر رہا, آپ کا موڈ دیکھ رہا ہوں, ویسے میں ڈر بھی رہا ہوں. پتہ کیا, آپ خود جانتے ہیں بندہ اپنے استادوں کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے. یہ جو میری باتیں ہیں نا, یہ انہی کی ہیں. میں صرف ناقل ہوں, ان سے لے کر آپ کو سنا رہا ہوں. میرا اتنا کار, اور یہ جو نقل ہے نا, یہ بھی ان کی عطا کے بغیر نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا میری طلب بھی انہی کے کرم سے ہے. تھک کے بیٹھے ہو, یا تو فرنٹ سیٹیں بدل لو یا پھر بولو فرنٹ سیٹ والا. میری طلب بھی انہی کے کرم سے ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم سے ہے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے, اٹھائے جاتے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے. یہ الفاظ یہ ایسے نہیں نکلتے ہیں, ویسے اچھے الفاظ نکلتے ہیں نا, یہ کوئی فرما رہا ہوتا ہے ایسا کہہ دو کہہ دو کہہ دو. حضرت مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسد انور, آپ کے جسم اطہر کی مٹی مبارک جہاں سے لی گئی, وہاں سے مس ہونے والی جو تھی وہ ابو بکر و عمر کے جسم کی مٹی تھی. سبحان اللہ کہہ دو. اور یارو مجھ جیسا بد کردار بھی اگر اللہ کا ذکر کہیں بیٹھ کے کرے تو کئی سال تک وہاں رحمت برستی رہتی ہے. جہاں اللہ والے کے گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپیں لگ جائیں, وہاں سال تک انوار کی بارش نہیں رکتی. جہاں اللہ کے محبوب کی قبر بن جائے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے, اور جہاں مصطفیٰ کے جسم کی مٹی لگی ہوئی تھی. یہ جو کمالات ہیں مجدد الفسانی فرماتے ہیں ابو بکر میں اور سیدنا عمر میں, یہ اس ہمسائیگی کے کمالات ہیں, اس جوان کے کمالات ہیں, اس قرب کے کمالات ہیں. تو پھر پہلے بھی قرب تھا, عالم ارواح میں بھی قرب تھا, عالم دنیا میں بھی قرب تھا, عالم برزخ میں بھی قرب ہے, عالم جنت میں بھی قرب ہوگا. آپ کو اگر توجہ میری بات کی سمجھئے, میں گڑھالی تقریر نہیں کرنا ہوگا, بنا اپنا ایمان بچے نہ سونا نہ لیانا, ایسی بات نہیں ہے. ہماری لگامیں ہمارے مالکوں کی ہاتھ میں ہیں, اور جہاں ہم بھٹکنے لگتے ہیں وہ ہماری لگامیں ٹائٹ کر دیتے ہیں. الحمدللہ اس لیے ہم گمراہ نہیں ہوئے کہ ہمارے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہیں. اور اس دور میں سب سے زیادہ گمراہ پیر ہو رہے ہیں اور مولوی ہو رہے ہیں. اور سنیوں تمہیں مبارک ہو, پیر ارشد شاہ کا وجود صرف تمہارے لیے نعمت ہی نہیں ہے بلکہ یہ مشعل راہ ہے. یہ جامعہ اور یہ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر سے مجھے بتاؤ کتنے آستانے ہیں جہاں صدیق اکبر کا عرس ہو رہا ہو. کیا تمہارے باپوں سے بھی زیادہ درجہ نہیں ہے ابو بکر کا؟ کیا تیرے پیر سے بھی زیادہ درجہ نہیں ہے ابو بکر کا؟ تو اپنے پیر کے اس پر کروڑوں خرچ کر دے, اور جس کی شان میرا نبی بیان کرے, میرا رب بیان کرے, اور جس کی شان کو خدا قرآن بنا دے, اور جس کے صدقے تجھ تک قرآن پہنچا ہے, اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے تیرے آستانے میں ابو بکر کی شادی ہو رہی ہو. بڑی بڑی پگڑیاں کھسک گئی, بڑی بڑی گدیاں کھسک گئی. مجھے یاد آیا شعر,
پیر نصیرالدین رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر میں نے ایک شعر لکھا ہوا دیکھا ہے. آپ کہتے تو سنا دوں. وہ کہتے ہیں یہ دین ہے. شعر کا پہلا مطلب جملہ یہ دین ہے تیرا جدی تو نہیں. بولتے نہیں ہو یار. یہ دین ہے مصطفیٰ کا تیرا جدی تو نہیں. نہ دکھا اس میں تغیر و تبدل کے جوہر یہ تیرے باپ کی گدی تو نہیں. عقائد کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم سب عقیدے کے غلام ہیں. کوئی پیر ایسا نہیں عقیدہ جس کا غلام ہو, کوئی غوث ایسا نہیں عقیدہ جس کا غلام ہو, کوئی عالم ایسا نہیں عقیدہ جس کا غلام ہو, کوئی خطیب چاہے وہ بکواس کرنے والا ہو ایسا نہیں جس کا عقیدہ غلام ہو. یہ اس کی اپنی خرمستیاں ہیں. عقیدہ قرآن اور حدیث نے دیا. ہم سارے قرآن کے بھی غلام ہیں, حدیث کے بھی غلام ہیں, قرآن والے کے بھی غلام ہیں, حدیث والے کے بھی غلام ہیں. بے شک. پیر ارشد شاہ نقیبی آپ کی عظمت کو سلام ہو, رفعتوں کو سلام ہو. یارو یہ تو جس محفل میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مجھے صدیق اکبر کی منقبت سناؤ یار. جب صحابہ کی تحقیر ہو رہی ہو, چپڑاسیوں کا درجہ بھی صحابہ کو نہ دیا جا رہا ہو, صحابہ کی عزتوں پر حملے ہو رہے ہو, ایک مجھ گنڈا شرابی بدماش چرس پینے والا بنگی وہ بھی ابو بکر کے بارے میں کتے کی طرح بھونکنے لگے, تو اس وقت صحابہ کی عزت پہرے دینا یہ تو سمجھو یہ میرے نبی نے روزے سے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میرے جانوں کی عزت پہ پہرا دے. آپ کہیے سبحان اللہ. کیا بات سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ہمارا پیر ارشد شاہ صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو حضور غزالی زمان کا عقیدہ ہے, پیر میر علی شاہ کا عقیدہ ہے, سیدنا معین الدین کا عقیدہ ہے, داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو ارے ہمیں ہمارا وہی عقیدہ ہے. کوئی الو پھلو لچو پچو جو آپ کو کہتا پھرے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عقیدہ وہ ہے جس کی اصل قرآن ہے اور حدیث ہے. صدیق اکبر تمام نبیوں کے بعد علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ہے. یہ عقیدہ ہے. تھک بیٹھے ہو, یہ جمعے میں خطبے سنتے ہو نا, بڑی سادی سی مثال دے رہا ہوں. مجھے اچھا حیرانی ہوتی ہے استاد جی. ایک خطیب نے کہا ابو بکر سے مولا علی افضل ہے, اور پھر میں نے اس کے پیچھے جمعہ پڑھا. اس نے کہا بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کے بعد میں نے کہا بڑا منافق آدمی ہے یار. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا ابھی تو تقریر میں کہہ رہا تھا, اردو میں جو تقریر تھی, سب سے افضل مولا علی ہے, ابو بکر سے بھی افضل مولا علی ہے. خطبے میں تو نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, اور تحقیق کا لفظ بھی تو نے پڑھا. یعنی اس کا مطلب ہے یہ تحقیق ہے, یہ پکی بات ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ بشروں میں نبیوں کے بعد افضل ابو بکر ہے. خطبے میں تو نے پڑھا, مگر ڈنڈے دے زور تے پڑے ہی پہ عوام جتیاں مرے سی. نیچے نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا. نیچے وہ دیکھتے شرمندہ ہو جاتے ہیں, نیچے نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھو. ہم اپنے عقیدے پر ناز کرتے, شرمندہ نہیں ہے. شرمندہ وہ ہوں جو انہوں نے اجماع توڑا ہے, جنہوں نے جمہور کی مخالفت کی ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
مسیح کا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو تکلیف دی، اذیت دی، اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا، قرآن آ گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے اجتماعی راستے سے ہٹ گیا، اپنا اکیلا راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے اسا پھیر دے، اسا پھریں دے راسوں کو، مودی کھتی کو پکڑ دے، پھریں دے راسوں جنہیں پھرتا راسی، جنہیں منہ مرسی اسا گڑا انٹھی کر کے چھوڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اٹھا کے دیکھو تفسیر، ہم پھیرتے رہیں گے اسے جدھر وہ پھرتا رہے گا۔ آپ کے سامنے ہیں لوگ بے شک جب سے ہوش سنبھالا پھر رہے ہیں، مرنے تک پھرتے رہیں گے، ادھر ادھر من شزہ شزہ من شزہ شزہ ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ادھر۔ کبھی کہتے ہیں ابو بکر سیاسی خلیفہ ہے، خلافتیں دو تقسیم کر دیتے ہیں، سیاسی خلیفہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز سیاست ہے عبادت ہے؟ بولو، نبی کا مصلی سیاست ہے کہ عبادت ہے؟ جمعے کا خطبہ سیاست ہے کہ عبادت ہے؟ آگے چلیے، سیاست ہے، اور نماز پڑھانا عبادت ہے سیاست ہے، ٹھیک ہے؟ نماز دینی عبادات جتنا بھی ہیں ان میں سے افضل عبادت نماز ہے۔ تو حضور نے سرحد پہ ابو بکر کو کھڑایا تھا تیر دے کے یا اپنے مصلی پر کھڑایا تھا؟ اگر حضور سیاسی خلیفہ بنانا چاہتے ہوتے فرماتے ابو بکر کو تلوار دے دو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ سرحدوں پہ کھڑا ہو جائے اور ایک فوج بھی اس کے دے دو، اس کو میں نے سیاستی خلیفہ بنایا ہے، اور مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دو۔ بلکہ نہیں، بیٹھنے والے اور بھی بیٹھے تھے، سیدنا مولا کائنات بھی بیٹھے تھے، حضرت سیدنا عباس پاک بھی بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں مروا ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور نہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، وہ ان فتنہ پرور علماء کو بھی جانتے تھے، فتنہ پرداز خطباء کو بھی جانتے تھے۔ میرے آقا کو پتا تھا کچھ لوگ چرب لسانی کے زور پر، پیسے کے زور پر، شہرت کے زور پر میرے ابو بکر کی تذلیل و تحقیر کرنا چاہیں گے، میں خود آپ اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، میں یہ تقریر سوچ کے بھی نہیں آیا تھا، اللہ کی قسم ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے کسی سے سنی بھی نہیں ہے، یہ مجھے صدیق اکبر کی عطا ہو رہی ہے، اور آج کے دور کے مطابق جو امت کو ضرورت ہے اس نیٹ پر جا رہی ہے، سن لو، یہ سیاسی خلافتیں سیاستدانوں نے تقسیم کی ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ خود کھڑا کیا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے حضور کی موجودگی میں مصلی مصطفیٰ پر پڑھائی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کا نبی جو کام کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ جڑے بول سکتے وہ بولو، سیٹو بدلو، بولو بولو، میری تقریر کو رسمی تقریر نہ سمجھنا، تمہیں قسم ہے اللہ کی عزت کی، یہ عقیدہ ساز بات ہے، سرن قرن شعر سارے مجھے آتے ہیں، لیکن حضرت نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہے، یار آج کچھ بہترین سناؤ، توجہ ہے نا؟ تو توجہ ہے؟ اللہ کے نبی کا ہر عمل کس کے حکم سے؟ ہم تو ہمارا یہ نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ علماء کے کچھ نظریات ہیں، لیکن ہمارا نظریہ نبی کا اجتہاد بھی اس کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارا یہ نظریہ۔ تو جو ہے اللہ کے نبی کا عمل کس کے حکم سے؟ اگر حضور علیہ السلام نے توجہ، آپ کی دعا کا طالب ہوں، اگر حضور علیہ السلام نے نماز میں جناب امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ
السلام گانا لگانا علیہ السلام جائز ہے، اس لیے میں نبی کے لیے بھی جائز ہے. تو علیہ السلام کو کندھے پر بیٹھنے دیا، سجدہ لمبا کیا، تو یقیناً اللہ کی رضا بھی تھی، اللہ کی منشا بھی اسی میں، اللہ بھی اسی میں خوش تھا. اور اگر وہ توڑنے کے لیے مولا علی المرتضی شیر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا کو حضور علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھایا، ماں کو توڑ دو، یقیناً یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور میرے بھائی مان لو، اگر مصلی پر نماز کے لیے میرے آقا نے ابو بکر کو کھڑا کیا تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. بڑا آ گیا اہل بیت سے محبت کرنے والا ڈالر لے کے، ہم اہل بیت کے در کے کتے ہیں، ہم تو ان کے بغیر ہمارا کلمہ بھی مکمل نہیں ہے. اہل بیت کی محبت صرف ضروری نہیں بلکہ جزو ایمان ہے، ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. اگر آل نبی سے پیار نہ ہو تو چاہے کعبے کے اندر ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے پھر بھی جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے اگر ابو بکر کا مخالف ہو چاہے جتنا ماتم کرتا رہے پھر بھی جہنم میں جائے گا. میں اپنے خطبہ سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے تھوڑی غیرتانہ تقریر کیا کرو. اور میں نعت لکھنے والے شعراء سے بھی عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ کے کلام سے یہ تو ظاہر نہ ہو یہ رافضی ہے، کم از کم اتنا تو ظاہر ہو یہ اہل سنت ہے. تو 10 قصیدے لکھ سکتے ہو، ایک منقبت جناب ابو بکر کے نہیں لکھ سکتے؟ 15 قصیدے لکھ سکتے ہو، ایک منقبت حضرت عمر کی نہیں لکھ سکتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی منقبتیں خدا نے پڑھی، اگر ان کی منقبتیں لکھو گے تو یہ اللہ کی سنت ہوگی. توجہ ہے، بات دور چلی گئی، ناراض تو نہیں ہو؟ میں صرف 3 بجے تھوڑی تقریر کروں، آپ کا خیال ہے مجھے، میں بھی بوڑھا ہوں، تقریر صرف 3 بجے تک کہ نہیں بجائے نا پہ بندہ سا کھڑا کتی کھڑے ہوتا وہاں کو نہیں جانے دے. تو مصلی پر کس نے کھڑا کیا؟ اور ایک حدیث میں سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو جو ہیں ان کا دل آپ کے بارے میں بڑا نرم ہے، سبحان اللہ، آپ کی محبت میں نرم ہے، وہ آپ کی محبت میں کمزور ہے. یا رسول اللہ، ایک حدیث میں حضرت عمر کا نام لیا، سیدنا عمر کا رضی اللہ، حضرت عمر سے کہہ دیں فرما دیں وہ نماز پڑھا دیں، یا کسی اور سے کہہ دیں، یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. سرکار غصے میں ناراض ہوئے، رنجش فرمائی، فرمایا ابو بکر سے ہی کہو. اور ایک حدیث میں ہے اللہ عرش والا اور مومن زمین والے اس کو پسند ہی نہیں کرتے امام جس جماعت میں ابو بکر کھڑا ہوا ہو. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں معراج کی شب میں نے اپنے سارے صحابہ کے مقام جنت میں دیکھے ہیں، ابو بکر کا نظر نہ آیا. پھر میں نے اوپر نظر کی تو جہاں میرا مکان تھا اس کے ساتھ ابو بکر کا تھا. اتنے ساتھ جو ہے. آپ بتائیں مجھے یاری کب چلتی ہے؟ جب مزاج یاروں کے ملتے ہو، جب طبیعتیں ملتی ہو. علیہ رسول حضرت آپ ڈیوٹی فرمائیں جو نہ بول رہا اس کو سائڈ پہ کر دے، بولنے والے کو آگے کر دے. طبیعتیں ملتی ہوں، قبلہ مرتضیٰ صاحب، طبیعتیں، مزاج، خیال، پسند، ناپسند، ہر شے ملتی ہے. یاری تب توڑ چڑھتی ہے تو معلوم ہوا ابو بکر کا مزاج حضور کے مزاج میں فنا ہو گیا تھا. ابو بکر کی طبیعت حضور کی طبیعت میں فنا ہو گئی تھی. ابو بکر کی خواہشات حضور کی مرضی میں فنا ہو گئی تھی. مجھے کہنے دیجئے ابو بکر وہ
کہے سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ علماء تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، جو اللہ کی طرف سے اطمینان غار میں اترا وہ براہ راست حضور پر اترا۔ سبحان اللہ، بول دو نہیں، یہ تفسیری باتیں کا مزہ بھی لے لو ذرا۔ قبلہ نہیں سے آج میں نے جب آیا تو میں نے کہا بڑے بڑے علماء ہوں گے، چلو ان سے بڑے جو علماء ہیں ان کی کتابیں دیکھ کے جاؤں۔ تو میں نے قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھی اور علامہ عماد الدین کی تفسیر دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضور غزالی زمان اور بھی بہت سے جو شاہ ولی اللہ سے اور ان سے پہلے کے مفسرین ہیں ان کی تفسیریں بھی میں نے ایک ایک نظر بچوں سے کہا پڑھ کے سناتے جاؤ، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں۔ تو ساروں نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور کے بارے میں رو تو ابو بکر رہے تھے، غار میں ابو بکر صدیق رو رہے تھے حضور کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں، ہم دل میں حضور کے بارے میں تھا ہماری تو جانیں گئی وہ سرکار کے قدموں پہ قربان ہوں، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے ذرا غمزدہ ہو رہے تھے، ذرا دل میں مغموم تھے، آنسو بھی نکل آئے۔ تو سکون اللہ نے وہ غار میں کیا اتارا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے اپنی طرف سے سکینہ، سکون، اطمینان اتارا۔ ضرورت تو سکون کی ابو بکر کو تھی، سارے لکھتے ہیں پر سکینہ حضور پر کیوں اتارا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے سکینہ براہ راست ابو بکر کی ہمت میں نہ تھا، ابو بکر کی جرأت میں نہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے براہ راست سکینے کو برداشت کر لیتے۔ وہ سکینہ آیا تو ابو بکر کے لیے تھا مگر اترا محمد مصطفیٰ پر تھا، تاکہ یہ اطمینان بھی ابو بکر کو جو پہنچے اللہ کی طرف سے وہ بھی مصطفیٰ کے دل سے اور مصطفیٰ کے ذریعے سے پہنچا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک بات آج تک کیونکہ حضور آج واقعاتی تقریب کا ٹائم نہیں ہے ورنہ کس سے آپ کو پورے سناتا۔ حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو شیخ نقشبندی سلسلے کے اپنے زمانے کے اور بعد والوں کے امام ہیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کا نام ہے کلمات مظہر جان جانا، فارسی میں ہیں، ان میں وہ لکھتے ہیں، ہاں ان کی بات میں سنا۔ اس سے پہلے طبقات الکبریٰ میں امام شارانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عشق کی سب سے اعلیٰ منزل پر تھے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عاشق ابو بکر ہے۔ طبقات میں امام شارانی لکھتے ہیں، وہ کہتے کیسے؟ فرمایا سوائے ابو بکر کے زندہ بھی ہو بندہ اور اس کا دل بھول گیا، جیسے آپ کسی کچے گوشت کو آگ پر بھونتے ہیں، اس ٹائم کہتے ہیں وہ سٹیم، ماشاءاللہ وہ بھونتے ہیں مشین میں یا آگ پر، ابو بکر صدیق کا دل ہجر رسول میں، ہجر رسول میں، ہجر جدائی میں بھول گیا تھا، مگر وہ چاہ اس لیے نہیں رہے تھے، حضور نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ بغیر دل کے بھی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ آپ میری بات تک نہیں پہنچے دوستو، بندے کا دل بھی نہ ہو پھر بھی زندہ، تو معلوم ہوا ان لوگوں کا دل یہ دل نہیں ہوتا، ان کا دل دلدار ہوتا ہے، ان کا دل دلدار ہوتا ہے، یہ دل کی دھڑکن سے زندہ نہیں رہتے، یہ یار کی نظروں سے زندہ رہتے۔ دل میں سجائی ہوئی ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو صدیق سے
ادھر کیسے تھے؟ ادھر دیکھتے تھے حضور نظر آتے تھے تو زندگی تھی، اور ٹائم بھی آنا تھا، وہ بھی وعدہ الہی تھا۔ تو جو ہے نا صدیق اکبر کے علاوہ کسی کے منہ سے بھنی ہوئی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی آج تک۔ کوئی کتاب دکھا دو۔ یہ دعویٰ مطلب حتمی میرا نہیں ہے، میں اپنے مطالعے کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے پڑھی اس کے رسول پر باتیں۔ لوگوں نے یہ کہا اللہ مجھے اندھا کر دے، حضور نہیں ہے تو میں پھر کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اندھے ہو گئے۔ کسی نے کہا اللہ مجھے موت دے دے، فوت ہو گئے۔ اونٹنی نے جان دے دی، استن حنانہ رونے لگ گیا، خدیجہ ٹکا رونے لگ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں ہیں، مگر بندہ زندہ ہو، اس کا کلیجہ اور دل بھن کر کباب ہو گیا ہو، اور کباب کے بھننے کی خوشبو بھی اس کے منہ سے آ رہی ہو، اور پھر بھی زندہ ہو تو جو میرے نبی کا یار ابو بکر ہے۔ ان کے جب ہم غلام تھے وقت کے پیشوا رہے، ان کے جب ہم غلام تھے وقت کے پیشوا رہے، ان کے جب ہم غلام تھے وقت کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی۔ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ بستر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ابو بکر سوتے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت فرمائے سرک کی دوسرا تولا کیا ارادہ ہے؟ مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے میں بستر دیکھنا چاہنا جتھا ابو بکر صدیق سمدے ہم۔ یہ کلمات مظہر جانے جانا میں ہے، فارسی میں استادوں کے سامنے اتنا اچھی نہیں پڑھ سکتا، میں بھول گیا ہوں، اس لیے ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ حضرت جناب عمر فاروق اعظم جب گئے صدیق کا بستر دیکھا، صدیق پاک کا بستر نہیں تھا، حضور کا بستر یاد آ گیا۔ صدیق اکبر کے بستر دے تو چھت نہیں تھی، سڑی کھڑیے کولا تھی کھڑیے، سوراخ کالی تھی کھڑیے، سڑی ہوئی جا تو سوراخ نال نال کالے دھوئے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق دے پترا کرو جناب سیدنا عمر فاروق پوچھا ایک دوسرے گئیے انہیں کہا چاچا حضور نے وصال دار اب قرآن دی نندروں دی گئی، حضور کو یاد کر کر کے رونا
اللہ اکبر توجہ ہے نا میں بڑے سو بڑے بڑے دنیا تے چتویاں تھین پتر بھی تر گئن پھیری تر گئن پھرا تر گئن اولاد تر گئی لوگاں دی ایوں جیاں کوئی عاشق دکھاؤ جڑا کہیں عشق تے مبتلا ہوئے حالانکہ صدیق اکبر اور مستقل مزاجن لیکن عشق کتنا حضور قبلہ عرش سید عالمی مدد اللہ علیہ کال کی دیئے امانت سمجھ کے اندر ربیاں فرمایا صدیق اکبر دے صدق دا ایک قطرہ ساری کائنات کو مل وئیے نور دی بارش قیامت تو ہی مک نہیں سکتی قسم میں خدا دی تھوڑے پیر کا کو کیڑا سیدھا عقیدہ تے سچا رستہ عطا کیتے ہائے وہ عقائدن جڑے اہل سنت ہے پہلے نار میں خدا اللہ تے نبی ڈیوٹی لائیے اپنے مرشد ڈیوٹی لائیے کاظمی کریم ڈیوٹی لائیے سارے اولیاء اللہ ڈیوٹی لائیے ایمان نال خوشامد نہیں میں کو ضرورت ہی نہیں میں تو میں بھرائے میں ہرمان میں تے صحابہ کا نظرہ روحانی صدیق اکبر کا نظرہ صدیق دے صدقے میرے نبی دیا نظرہ سارے سلسلے دے ولی کا نظرہ یہ آستانے تے ہیں جتھے انہیں عقائد جاری بڑھائے والے پائیں جو نبی تے صدیق عطا فرما دوستا اللہ کی قسم ہے سارے کو پہنچے ایمان نال جب سچا عقیدہ ہے اتھا آنکھی نور کنی تا خیرات نبی دے در تو مدینے سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ڈالوں میں نہیں مستقل مزاج ٹھیک ہے جیسے میں سارے صحابہ پریشان دماغ کم نہ کرے دے پہن دماغ دے غم دے پردے آ گئے سیدنا عمر فاروق اعظم کی جوان جڑا مدینے کھڑتے ایران تک نظر کر سکتے جیسے کولا شیطان ڈرتے جیسے زمین ٹھوکر بنے حکم بنے نہیں پئی یہ جوان تلوار کر کے بیٹھے در رسالت دے آج جایا تھا نبی پاک دا رسال تھی کہ میں ان دی گردن اڑا دے سا میں ان دے سر تندر لہا دے سا خبردار حضور ہی تھائیں اللہ کو ملن گئن والا سا جی موسیٰ علیہ السلام گیا آئے حضرت عثمان غنی بے ہوش دی گئن
مولا علی دی زبان بند تھی گئی بول ہی نہ سکتے ہم کم کرو او بیٹھن ایک دیوار کی ٹیک لا کے بڑے انہاں تو وجہ تو کوئی ہاں پیسائی نہ تو کم درجے دے لوگ ہن او سارے حیران حضرت ابو بکر دا گھر دورا کئی رسے حضور دا وصال ہے وہ آئے وہ حضور پاک دے چہرہ اقدس دے چیچی چادر ہے ابو بکر چادر ہٹائی حضور دا چہرہ ڈٹھے خبریں تو ظاہری نظر آئی اندروں محبوبہ دی محبوبہ نال کیا تائے آئی کیا گال آئی کیا تائے آئی صدیق اکبر نے حضور دے چہرے کو بوسن دے چمے اور وہ چادر پوائیے ولا کے مسلمانوں کو سنبھالے اور نبی مسلط تم کھڑا گئے سنبھالن مشکل والے جان دے میرا یار سبحان اللہ اے بڑے ہوئے ہونے جڑے مشکل والے ہاں اللہ نے سنبھال گندن ون بھانے کل ہی دارونن سبحان اللہ میں کو حضور جانشین امام اہل سنت کل ہی یاد ہے کی دس سے فرمایا نے ابو دا وصال تھی گیا بھیڑی رونے ہن بھیڑا رونے ہن مرید رونے ہن امی رونی آئی بھیڑا پہ ہوش تھی وینے ہن پانی پلانا پوندا ہاں انہیں دے سامنے نہ رونا ہم میں روما وڈا ایتا پہ ہوش تھی ویسن میں انہاں کو لک کے لکی جا کے نہ رشا باتھ روم یا کمرے دوان کے گونڈے لاتے ابو دا نام گھن کے دم ابو تسی میں کو کیوے کلہ چھوڑ دے میں پوری جماعت میں کیوے سمجھے سا ایک میں ستا خواب جبوائن اور بڑے خوشگوار مولد فرمائنے مظہر سعید میں نے تو تجھے اکیلا نہیں چھوڑا بیٹا میں تو تیرے ساتھ ہوں تو اکیلا کہاں ہے اے میرا دوستا صدیق امت دے نالا میرے آقا صدیق دے نالا
وجہ نہ حوصلہ ہی حضور سلام مسلط کیوں کھڑا گئے منبر پہ کیوں ملا گئے امتیں تو مشکل وقت بھی ہمیں آنا حضور تک ساتھ ہے جانور نے کھڑن درخت نے کھڑن صرف مدینے دینا دیکھنا یا آنکھیں لکھ گئے درختیں جو خون نکل دکھائیں مدینے میں اللہ اکبر نکلنے کے بعد کچھ دن امی حضور نظر لے قدر آسم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ جزو جسم رسول کیا فرمائے قصیدے دے اندر میں کو ابو دے مثال دے بعد تیرے غم آئین اگر اے غم سچ ہوئے نا نور مکون سا اگر میرے غم سمندر ہوئے نا پائی سکون سا فرد محبت وچ سیدہ فرمانی بیٹھی علی ابو الحسن ابو کی تھن فرما چپن کیا میں ابو کو قبر میں سمائے علی چپن کیا تیاد ہاتھ نا میرے ابو دے قدمت اور لفظ میں نہیں آدھا میرے ابو دے قدمت مٹی رکھی کیا تیرے دل دوارا کر کی کہا میرے ابو دے جس میں دھارنا مٹی لگے مولالی روک فرمائے زہرا اللہ کی مرضی سنت اللہ سنت رسولی ایک بڑا غم دنیا سکتا یقیناً پر غم آسل صحابہ کرام تو کچھ حدیث کا کتاب ہے کچھ ہر پاس رومن کی آدھے مدینے میں جدو چیزیں ایک خوشی آئی ہے بھی غم آئے وجہ خوشی قیامت توڑی نہیں آ سکتی وجہ غم قیامت توڑی نہیں آ سکتا چلے حضور مدینے قدم رکھے اور بڑی خوشی دلینا مفتی شکری کے بندی بھی لکھ گئے آج مدینے والوں کی عید کا دن تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائیں میں دیکھے مدینے جنت کا دیوارہ شیشے کی طرح نورانی بنیاں کھڑیاں دیواریں جو نور نکلتا پیا جگہ حضور کا مثال ہے مدینے میں اندھیرا تھی گیا سچ ہاں مگر اندھیرا نظر آنا کتنا غم دے اگر سنبھال سکتا امت کو اہل بیت کو مہاجرین کو انصار کو وہ سنبھال سکتا جڑا ہم راضی ہوئے ہم مزاج بھی ہوئے مقرر بھی ہوئے تجرب وسیلت نہیں ہوئے تجرب جانشین بھی ہوئے حضور صدیق اکبر تقریر کی تھی ما کان محمد ابا صدیق وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل توجہ ہے اللہ کی قسم استاذ اور مکرم جلوہ کرن پیر سے جلوہ کرن قاری سے بہت بڑے عالم بے علماء بیٹھن حضرات مفتیان کرام بیٹھن تفسیر چاہ کے دیکھو حدیث کا کتاباں بہت سارے صحابی آدم اصل آیت پڑھتے بھی ہاسے قرآن کی تلاوت بھی کرنے ہاسے مگر ساتھ پتہ کہنا ہے آئی کے تو واسطے آج پتہ چلیے تو آئی ہی نہیں واسطے ہے جو ابو بکر ہوٹ پڑھ کے سننا پڑھا یہودی کی سے پہلے آئی ہوئی آئی ابو بکر کی تقریر واسطے آئی ہوئی آئی امت کی تسلی واسطے آئی ہوئی حضرت ابو بکر فرمانے کھڑن ما وما محمد الا رسول جدا سادہ معنی ہے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں الہ نہیں معبود نہیں وہ اللہ نے سچے آخری رسول قد خلق من قبلہ الرسل بے شک آپ کو پہلے بہت سارے شانہ والے رسول آئے بھی ہیں تشریف گھن گئے بھی ہیں یہ بھی رسول ہیں کہ اگر رسول ہے وہ ایک بھیجا ہوا مشن پورا کرنا ہے ساری طرح نہیں زندگی گزارنا ہے اسدا بے شک صدا مشن ہی عبادت ہے مگر اسا بڑے شامل ہیں وہ تو مشن کھیل کے ہیں اللہ نے بھیجے ہیں مشن اللہ
اللہ دا نبی کو شہید تھی وجہ تب کیا تساں اسلام تو واپس پھر ویسو کیا تساں مڑ ویسو اسلام تو چھوڑ ویسو بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ رسول پہلے پریشانی کی وجہ تو دماغ گال آئی بعد سمجھ آئی ہاں یار اللہ دے رسول ہی پر کا مٹاونا ہوں دے یہ صدیق اکبر دی دعویٰ شریف اتنا مشکل ویلے غندی ریدھال میں علامت اور بے چینی میں علامت اگر امت کو سنبھال سکتا ہا تو ابو بکر سنبھال سکتا ہا اور ان سنبھالن واسطے ڈیوٹی خود مصطفیٰ کریم لا کے توجہ ہے لیکن مستقل مزاج اتنا ہے جو ہم امت کو سنبھلے دے پائیں پر ہے گالے ہجر اتنا ہجری مسجد ضروری کم کرنے بیٹھے ہم امور سلطنت ضروری پنسل رکھ کے کاغذ رکھ کے کام چھوڑ کے اٹھی تے ٹوٹ پائیں اون سڑک تے پہنچ گئے جڑی ملک شام میں نہیں ٹوٹ دے گئے کئی میل چل گئے پیدل لوگ حیران نہ دسے نہ کوئی گال کی دیا کنے گئے بڑی دیر دے بعد آئیں مسجد جاتے چھپ کر کے بیٹھے لوگ پوچھے ابو بکر خیر ہے تو صحیح لے کیوں گئے فرمایا ہاں ایک دفعہ حضور ہی رہی تشریف کھن گئے ہیں کئی دہاڑے تو بعد واپس آئے ہم ہن نظر نہیں آنے مدینے میں کہ مدد گئے ہوں میں ونیا کھنا لیکن وہ تو کہنا ہم اور اے میرے دوستا کدہی غلبہ عشق اتنا آنے تھا ہوئے کم ہی بھول وینن حتوں کی جائے اگالی بھول وینن ایلے وڈے عاشق کے صادق کو کوئی آکھے وہ نبی دی بیٹی تے ظلم کیتا ہا وہ نبی دی بیٹی دا گھر جلایا ہا وہ مولا علی کو رسیاں پایا ہن اے وہ بدبخت دی علی دی محبت زبان نہیں اے تذلیل علی ہے اے تذلیل فاطمہ ہوئے اور شیر خدا دے سامنے کون آ سکتا ہا خدا دی قسم ہے محبوب حضور غزالی زمان یہ گل یاد آئیے فرمایا علی پاک نے فرمایا ہے ابو بکر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں مجھے قسم ہے اللہ کی پوری امت میں سب سے زیادہ حق اس خلافت کا آپ ہی رکھتے ہیں اے دسوانا مولا علی قسم چاہے اللہ دی ساری طرح قسم ہو سی پوری قسم ہے تے حق کی تیرا ہے وہ ناراض جو فرمایا میں تو اس واسطے ناراض ہوں جو میرے کو مشاورت ہے سٹوا خلافت ناراض نہیں تیرے خلیفے بنندے راضیاں میں قسم جا زیادہ حق کی تیرا سارے تو زیادہ مگر میں دا مشاورت ہے سٹوا اللہ ایک نکتہ بیان کی دے فرمایا انہیں پتا تھا کہ شیعہ نے علی کہلانے والے اعتراف کریں گے علی کو نہیں بلایا حق تو آپ کا ہے اگر مشاورت میں آ جاتا تو ان کا منہ بھی بند ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشاورت میں آ جاتا تو جو کہنے والے بہانہ بنا کے ان کا منہ بھی بند ہو جاتا علی پاک مہر لئیے صدیق اکبر دے پچھو 2 سال 3 مہینے نمازہ پڑھ کے حضرت عمر پاک دے پچھو 10 سال نمازہ پڑھ کے جناب عثمان دے پچھو تقریباً 12 سال نمازہ پڑھ کے جناب علی المرتضیٰ نے مہر لئیے حق نہیں ہے جنہیں علی ہوئے تے جنہ امام دے پچھو علی ہوئے حق نہیں ہے اللہ اکبر بعد آخری لوگ گالی کرنا پھر تقریب مکرنا پھر مکرائی بیٹھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا وصال قریب ہے بیمار تھی گئے ایک حکیم صحابہ پوچھا گئے صحابہ پوچھے اے خلیفہ رسول بیمار اپنا طبیب کو سجے ہوئے حکیم کو دکھائی گئے طبیعت فرمایا ہاں نجر حکیم کیا کھے آپ فرمائے حکیم کہ انی فعال لما ارید سبحان اللہ حکیم کہ جنہیں میری مرضی سے کرے سا
سمجھ گئے اے اللہ دے بارے جا دے ایک بڑا حکیم بول کے ہیں مدینہ دے بارو بہت محبین وڈا نبارا نبض دیکھ کے بیماریاں نسل دا ان نبض نہیں دکھی ان صرف چہرہ دکھے وہاں کے کو بخاری کہنی انہیں سر دادی کہنی انہیں میلا خرابی کہنی انہیں کئی بڑی تکلیف کہنی انہیں کوئی محبوب ہو گئے بچھے یہ کوئی ہاں تکلیف ہوئے چھے ملے دے محبوب تب بچ دے چھے محبوب تو چالی ہے جنہی میں ملے دے تو اے زندگی میں رہنا میری داتنی آدھی پئی جڑے مدنی دے سچے حقدار بن گئے جڑے مدنی دے سچے حقدار بن گئے رب دیتیاں عزتاں نرالیاں رب دیتی سورت پڑھنا کوئی گناہ نہیں یہ سورہ سارے اللہ دے عطا کی جا ہم گانے پڑھنا گناہ رب دیتی عزتاں نرالیاں کی کیا آمن دے چن لج بالیاں پیارے روح یار بن گئے کتنا صدیق سنگا ود کے مقام ہوئے کتنا صدیق سنگا ود کے مقام تھے پہلے پہلے اللہ دے حبیب دا غلام تھے پہلے پہلے اللہ دے حبیب دا غلام تھے ہویا ازلی سنجو کیوں پیار دا ہویا ازلی سنجو کیوں پیار دا تہی ملک تدوا سرکار دا جنت حقدار بن گئے او جنہ جنہ عشق کا سبق پکایا ہے سبحان اللہ کو مدینہ میں ہم کہیں بیٹا جنہ جنہ عشق کا سبق پکایا ہے دیکھو جا صدیق کو گھر لٹوایا دیکھو جا صدیق کو گھر لٹوایا ہے دیکھو جا صدیق کو گھر لٹوایا ہے وال اقدیاں دیکھو لگداریاں وال اقدیاں دیکھو لگداریاں چاہیاں یار دیو کل ذمہ واریاں کٹھوڑے مزار بن گئے تاریخ الآثار الاول ہے میرے کو کہیں میں کتاب حوالہ پڑھے کہ کہیں دیکھنی ہو تو قبلہ پیر سید آستان ہے تاریخ آثار اول موجود ہے میں ہوں تو چوری لکھ بیٹھا ہوں توجہ کریں اے بھائی گال ہے کتاب کہنی مگر حوالہ لینا بیٹھا ہوں ایک آ سکتا ہے پھر سے یہاں کہ ایک دے جن تو کوئی تے جائے جلے ضرورت تو کوئی حوالہ لے کی دیکھتا ہے ٹھیک ہے توجہ میں کہنا چاہے صدوات میں نہیں ہو سکتی توجہ ہے نا اللہ اکبر تاریخ آثار والے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال تو پہلے جناب مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا امام الاولیاء کو سروائے وجہ قبلہ جنانی سے میرے دیکھو فرمائے علی حق لکھا حضرت علی حق لکھن ہر میں نے ہنا حق نال میرے نبی کو غسل دیتا ہے علی میری خوش بختی ہو سی جب میں کو آخری غسل دودے میں وہ ہاتھ میں کو لگے اندر مصطفیٰ کریم دے جسم انوار نال مست ہیں اے علی جی ابو بکر جنہیں میں فوت تھی بنا میری لاش کو جنازے کو جسم انور کو چاہے حضور پاک کے روزان والے حجرہ مبارک کے دروازے تے ون کھائے اور عرض کرائے یا رسول اللہ تعالیٰ پرانا غلام ابو بکر قدمائیں چھے اجازت مل کو میں کو وجی خواہش ہے میں محبوب در اللہ سمہ تیرے اجازت نہ ملے میں کو عام مسلمانوں نے قبرستان دفن کر چھڑائے میں پر کوئی پوچھتا مسلمانوں اجازت موئے دینے یا جی دے
تمہارے واسطے گل کرے گا پیا اور جو اگر مولا علی بھی ریا تم سب کر گئے ہمیں نا جلد جنازہ چلے وہ ابو بکر میں جنازہ مہاجرین ہن انصار بھی ہن اہل بیت بھی ہن بندے تو زیادہ فرشتے حسن توجہ ہے نا اللہ اکبر مہاجرین انصار آخری میں ایک کرنے پہ حضور کا 2 سال پہلے وصال سے اجازت کیے معلوم کیا قبر حضور زندہ ہیں اسی طرح جس طرح دنیا میں زندہ ہیں پہلے دنیا میں تھے زندہ ویسے بھی قبر میں ہیں بیٹھے ہوئے مکان بدل لیا ہے پہلے اس حجرے میں ہمیں نظر آتے تھے بیٹھے ہوئے یہی تھے صحابہ کو نظر آتے تھے اب حجرے کے اندر پردہ ڈال لیا ہے خود پردے میں ہیں ہم باہر ہیں بس اتنا فرق ہے تالا لگا پیا ہنڈا لگا پیا صدیق اکبر کا جنازہ یار ذرا یار کا جنازہ یار کا درد آیا آئے آئے تارے ترتی باندیاں تارے ترتی بردیاں ترتے دیتے پیٹھٹیاں شکر تیلا کر دیا ترتے دیتے پیٹھٹیاں اپنے جان سے رخ دکھاؤ رج بسا محشر کوئی بھٹا پردے سکھ دیا راس نکھیاں ٹھر دیا بچکا پردے سکھ دیا راس نکھیاں ٹھر دیا تیرے سوا سنو نہ کون فریاد میں بیکار دی بارت ہوئی کملی والا بارت ہوئی کملی والا کہا رے خدا تو ڈر دیا تیرے تردی باندیا اے شیر اسا اپنے واسطے آدھے پڑھے اے جب ہونا دا پیاں کئی ویلے تو ایک بسو راہ دے سنی کتلی لنو کئی ویلے تو ایک بسو راہ دے سنی کتلی لنو مالک جو ہو دے دے ونے مالک جو ہو دے دے ونے ای میرا گزر دیا تیرے تردی باندیا تیرے تر اللہ پاک توالی میری حاضری قبول فرماوے سارے دیوستے بخشے کا ذریعہ بڑھاوے صرف آیت ترجمہ میں حضور غزالی زمان کا البیان جو لکھ کے آیا اور ترجمہ سننا پیا بھئی اور آیت پاک قرآن دی چلو ثواب تھی وجہ دے اور حق کی ادا تھی وجہ اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی ہے جب کافروں نے رسول اللہ کو بے وطن کیا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں حال میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد
نے نہ دیکھا اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہے اور اللہ بڑا غلبہ والا بڑا حکمت والا ہے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.